چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنا یہ قانون واضح فرمایا کہ یہ دنیا کن اصولوں پہ قائم ہے. یہاں سورہ یونس کے اندر دیکھیے واضح طور پہ بار بار آیتیں آئیں، فرمایا دیکھو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ زندوں سے مردہ، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کیسی تدبیر کر رہا ہے اس کائنات کی. تو یہ کائنات اس نے بنائی، اور اس کے بنانے کے اندر بھی بڑی حکمت، یعنی اس نے ایسے نہیں ایک دم سے بنا دی الٹپ، بلکہ اس کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا. یہ قرآن میں آیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. حالانکہ وہ ایک دم سے پیدا کر سکتا تھا، آنے واحد میں پیدا کر سکتا تھا، مگر 6 دنوں میں پیدا کر کے یہ بتایا گیا کہ کائنات جو ہے یہ ایک نظام کے تحت بنی ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک تدبیر کے تحت بنی ہے. اس کے اندر ایک علم و حکمت ہے، اللہ کا علم و حکمت ہے جس کی بنیاد پہ کائنات بنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے بن گئی اور کوئی اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے کوئی تدبیر نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں. اگر ایک دم سے بن جاتی تو لوگ کہتے کہ یہ اتفاق سے ہو گیا، لوگ یہ کہتے کہ اتفاق سے ہو گیا، یہ کسی کی حکمت و دانائی نہیں ہے، کسی کی کوئی تدبیر نہیں ہے. ایسا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ حکمت و دانائی ہے اور ایک تدبیر ہے جس نے ایک سیٹنگ کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے. اور اسی تدبیر کا ذکر فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور پھر وہ اس کو چلا بھی ایک تدبیر سے ہی رہا ہے. اس کے پیچھے ایک تدبیر ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قانون ہیں. اس قانون پہ اس کائنات کو قائم کیا ہے. قانون 2 ہیں بنیادی طور پہ ہماری اس کائنات میں. 2 قسم کے قانون کار فرما ہے. ایک قانون مادی ہے اس کائنات میں، ایک قانون وہ ہے جو مادی ہے، اور دوسرا قانون اخلاقی ہے. دوسرا قانون اخلاقی ہے. مادی قانون کی وضاحت بار بار ہوئی ہے، اس کے دلائل بے شمار بار بار دیے گئے. اخلاقی قانون بھی بیان کیا گیا، مگر مادی قانون جو بیان کیا گیا اس کا سیکوینس ذرا سمجھ لیجئے، اور وہ کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اس سے ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے. اللہ نے بار بار بتایا دیکھو سورج کیسے نکلتا ہے، دیکھو دن آتا ہے، دیکھو پھر اس کے بعد رات آتی ہے، دیکھو بارشیں ہوتی ہیں یہاں، دیکھو کس طریقے سے یہاں پر زمین سبزے اگاتی ہے، پھل نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہزاروں قسم کی مثالیں دی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ کائنات جو ہے مادی اصول کے تحت کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا، اب اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو مادی قانون ہے کائنات کا وہ 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی ہے. 100%، اس کے اندر 1% بھی کم نہ کریں، 100% نتیجہ خیزی ہے. اس کی یہ کیفیت ہے کہ سورج جب نکلے گا تو لامحالہ 100% روشنی ہوگی. جب سورج نکلے، جب ماحول بنے گا اور سبب پایا جائے گا تو 100% بارش ہوگی. جب ماحول بنے گا، جب وقت آئے گا تو 100% گرمی ہوگی، 100% سردی ہوگی. موسم اپنے وقت پر آئے گا، ستارے اپنے وقت پر نکلیں گے، چاند سورج اپنی رفتار کے ساتھ چلتے رہیں گے. آپ زمین میں جب کوئی بیج ڈالو گے تو اس بیج سے 100% جس کا بیج ہے وہی چیز نکل کر باہر آئے گی. یعنی اگر آپ نے سیب بویا ہے تو سیب ہی نکلے گا، آم کی گٹلی ڈالی ہے تو آم ہی نکلے گا، اگر آپ نے گندم بوئی ہے تو گندم نکلے گی، اور جو بوئی ہے تو جو. 100% ہے یہ چیز جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر زہر کا پیالہ اٹھا کے پی لیتا ہے تو لازماً وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے. کوئی ہلاکت کی طرف بڑھتا ہے تو لازماً مر جاتا ہے. یہ تقریباً ہمیں پوری دنیا میں کائنات میں جو مادی اصول ہے وہ 100% نتیجہ خیزی پر مشتمل نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا مادی قانون جو ہے وہ سراسر نتیجے پر مبنی ہے. مادی قانون، اب یہ اس کو سمجھیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، پھر اخلاقی قانون کی بات کرتے، دونوں کا کمپیریزن سامنے رکھیے تاکہ ہمارے بہت سے مغالطے دور ہو جائیں. مادی قانون جو ہے 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی ہے. مادی قانون میں عمل کی اہمیت نہیں ہے، عمل کی اہمیت نہیں ہے، نتیجے کی اہمیت ہے. وہ نتیجے پہ مبنی ہے، اس میں نتیجہ نکلنا ہی نکلنا ہے، ہر صورت میں نکلنا ہے. جو بھی اس کے ساتھ سیٹ اپ منسلک کر دیا گیا اور جو سبب اور ریزن اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس کے بعد اس کا نتیجہ لازماً آنا ہے. یہ ہے مادی قانون. لیکن اخلاقی قانون جو ہے اس کا معاملہ دوسرا ہے. ہم دونوں کو مرج کر دیتے ہیں اور ایک کا اصول دوسرے پہ اپلائی کرتے ہیں، اس لیے ہم کبھی کبھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اخلاقی قانون جو اس کا یہاں پر ہے وہ ذرا مختلف ہے، اس کا اصول کچھ اور ہے. اخلاقی قانون کا اصول نتیجہ خیزی پہ مبنی نہیں ہے، 100% نتیجہ خیزی پہ مبنی نہیں ہے.
آپ کچھ پرسنٹ کہہ لیں، 50% کہہ لیں، لیکن 100% اخلاقی قانون کو نتیجہ خیز نہیں کہہ سکتے، بلکہ اخلاقی قانون جو ہے وہ عمل پر مشتمل ہے، اس کی بنیاد عمل پر ہے، نتیجے پر مشتمل نہیں ہے۔ مادی قانون کی بنیاد نتیجے پر رکھی گئی تھی، مگر اخلاقی قانون کی بنیاد نتیجے پہ نہیں، عمل پہ رکھی گئی ہے۔ یعنی اخلاقی قانون میں صرف عمل دیکھا جائے گا، عمل کرنا ہے، عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عمل لازماً ہونا چاہیے۔ اب رہ گیا نتیجہ، تو نتیجہ لازماً نکلے یہ ضروری نہیں۔ مادی قانون میں نتیجہ لازمی تھا اور اخلاقی قانون میں نتیجہ لازمی نہیں ہے۔ کس طرح؟ یہاں پر اگر کوئی سچ بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سچ بولنے کے بعد اسے فائدہ پہنچے، لیکن سچ بولنا ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ سچ بولنے کے بعد آپ کو فائدہ ہی ہو اور نقصان نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد اس کو نقصان ہی پہنچے، لازماً وہ تباہ ہو۔ ہاں البتہ جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولے تو ضروری نہیں اسے نقصان ہی پہنچے۔ اسی طرح یہاں کوئی بھی ایمانداری کی زندگی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی وہ غالب آ کے ہی رہے۔ ایمانداری کی زندگی ضروری نہیں کہ وہی غلبہ پائے، ہو سکتا ہے کہ بے ایمانوں کو غلبہ مل جائے، ہو سکتا ہے چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بے ایمانوں کو، کرپٹ لوگوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، اور ہوتا رہتا ہے۔ اور ایماندار لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ، دیانتدار لوگ ہو سکتا ہے کہ غلبہ نہ پا سکے اور ان کے حصے میں وہ کامیابیاں نہ آ سکیں کہ جو سمجھی جا رہی تھی۔ تو دیکھا آپ نے، آپ اسی طرح تمام اخلاقی اصولوں کو لے لیں، یہاں ضروری نہیں ہے کہ اخلاقی اصول کا نتیجہ لازماً نکلے۔ تو یہ اللہ نے بنایا ہی نہیں یہ نظام۔ یہاں مادی قانون کا نتیجہ تو لازماً نکلے گا، مگر اخلاقی قانون کا نتیجہ لازماً نکلے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا ایک قانون بنائے اور اس کی نتیجہ خیزی 100% ہو، اور پھر دوسرا قانون جب بنائے تو اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو، یا تو سرے سے نتیجہ نہ نکلے یا آدھا پونا کچھ گھٹا کے نکلے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خدا ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک قانون کی گارنٹی کچھ اور ہے اور دوسرے کا نتیجہ کچھ اور، اس کی گارنٹی کچھ اور ہے، اور ایک کا اثر کچھ اور ہے اور دوسرے کا اثر کچھ اور ہے۔ ایک نتیجہ دے رہا ہے 100%، اور دوسرا کبھی نتیجہ بالکل نہیں دے رہا اور کبھی بالکل ریورس ہو جاتا ہے، نقصان میں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، اللہ نے اپنی کتاب میں یہی بات سمجھائی ہے، اور دین ہمارا یہی راز بتانے آیا ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ دنیا اور زمین و آسمان کی ڈائمنشن، یہ ٹائم اور اسپیس کی ڈائمنشن، یہ یہاں پر اس دنیا میں مادی قانون کا نتیجہ تو فراہم کر سکتی ہے، یہ ڈائمنشن جو ہے اور یہ اسپیس اور یہ کیپیسٹی کائنات کی مادی جو قانون ہے اس کا نتیجہ تو فراہم کر سکتی ہے اور 100% فراہم کر سکتی ہے، مگر اس کائنات کے اندر یہ ایبیلٹی نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اخلاقی قانون کا نتیجہ بھی آپ کو فراہم کر کے دے۔ یہ کائنات اس قابل نہیں ہے کہ یہ آپ کو نیکی کا پورا اجر مہیا کر کے دے دے۔ یہ کائنات، اس میں اتنی وسعت نہیں ہے، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اس کائنات کی کیپیسٹی ایسی نہیں ہے کہ یہ کائنات آپ کو 100% وہ چیز دلا دے جو آپ اخلاقی سطح پر چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ یہاں تمام اعمال کا صلہ مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، یا تمام نیکیوں کا اجر مل جائے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا، اس کائنات کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پورا انصاف مل جائے نہیں ہو سکتا، یہاں پورا عدل آپ کے ساتھ ہو جائے نہیں ہو سکتا، یہاں اخلاص کی پوری قیمت آپ کو مل جائے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مادی کائنات ایک محدود کائنات ہے، فانی ہے، اور یہ اس کی ڈائمنشن محدود ہیں، اس کی کیپیسٹی محدود ہے، اس کا پوٹینشیل کم ہے۔ اور دوسری طرف جو آپ چاہ رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جو اخلاقی اصول آپ بنا رہے ہیں، جس پہ چل رہے ہیں، وہ لامحدود دنیا کی چیز بن جاتا ہے، اس کے اندر لامحدودیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کے اندر وسعتیں ہی وسعتیں ہیں، گہرائیاں ہی گہرائیاں ہیں۔ لہذا یہی وجہ ہے، اور یہ سارا نظام بنا کے اللہ نے اسی میں اشارہ دے دیا ہے کہ بس اب سمجھ لو کہ جب تمہاری اخلاقی زندگی کی
पूरी जमानत यहाँ पे नहीं मिल सकती और इसका पूरा रिजल्ट यहाँ पर बरामद नहीं हो सकता, तो जान लो कि अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं करेगा। वो जिस तरह मादी कायनात का 100% रिजल्ट दे रहा है, अखलाकी कायनात का भी 100% रिजल्ट देगा, अखलाकी उसूलों का भी 100% नतीजा देगा, पूरा पूरा देगा और भर के देगा, मगर उसके लिए तुम्हें इस दुनिया से निकलकर उस दुनिया में जाना पड़ेगा। तुम्हें यहां से मर के वहां जाना होगा, जिसको आखिरत कहा है उसने, जिसे क़यामत कहा है उसने, इसके लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। वहां जब तुम अपना सच लेकर आओगे तो तुम्हें पूरा पूरा तोल के दे दिया जाएगा। वहां जब तुम अपनी ईमानदारी लेके आओगे तो तुम्हें पूरी तोल के दे दी जाएगी। वहां जब तुम ये अपनी रमज़ान की इबादतें लेके पहुंचोगे तो ये सारी तोल तोल के दे दी जाएंगी। अभी ये मेहनतें बज़ाहिर ऐसा लगता है, इतनी गर्मी, इतनी तकलीफ और फिर तबीयतें ख़राब, फिर बाज़ लोगों के साथ अजीब अजीब हादसे और मामलात, तो ऐसा लगता है जैसे रमज़ान बेकार गया। नहीं नहीं, बेकार नहीं गया। ये अखलाकी माहौल है, इसकी कदर व कीमत इस दुनिया के अंदर तय हो ही नहीं सकती। इसकी कदर व कीमत यहाँ से जाने के बाद पता चलेगी। इन नमाज़ों की कदर, इस रमज़ान की कदर, इस तरावी की कदर, इन रोज़ों की कदर यहाँ से जाने के बाद, इस पे ईमान रखो तो फिर देखो। और ये कायनात का जो मैंने कहा ना मादी कानून का 100% नतीजा, इसको दलील बनाओ और यकीन रखो कि जो अल्लाह यहाँ एक मादी सबब का 100% नतीजा दे सकता है, गंदुम से गंदुम ही निकालता है और जौ से जौ, वो इसी तरह इन क़यामत के बाद हमारी नमाज़ों से, हमारे रोज़ों से, हमारी अखलाकी ज़िंदगी से जो नतीजा निकालेगा वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।